اور عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ یہ سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے کہ لاہوری بڑے خوش ہیں کہ میاں صاحب جناب نکلے ہیں اور مونی روڈ پہ گئے ہیں. مونی روڈ پہ وہ ان کے پیرنٹس کا گھر تھا. مزہ آتا جی اگر یہاں پر عمران خان بھی باہر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے ناراض گئے ہیں اور میں یہ گلا اور یہ شکوہ جا کے بلوچستان کے لوگوں کو بتاؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، رانا سہیل ٹورنٹو سے حاضر خدمت ہے. آج کے پروگرام میں وہیں سے شروع کر لیتے ہیں سپریم کورٹ سے، کیونکہ سارا کھیل آج کل سپریم کورٹ میں ہی ہو رہا ہے. یہ تو کافی عرصے سے سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، عرصے سے نہیں کئی صدیوں سے ہو رہا ہے. یہ عدالتوں میں چل رہا ہے کیس پاکستان کی سیاست کا. اور آج جو سب سے پہلا جی وہ اس پر بات کر لیتے ہیں سائفر کیس کے اندر. سائفر کیس میں آج جو سب سے بڑی شہادت تھی نا جی، وہ جو ہمارے سفیر تھے اسد مجید صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے سامنے. انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی ہے. انہوں نے وہی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے جو کہ پہلے بھی دے چکے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کی سارے نا اپنے اپنے نقطۂ نظر سے، اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے اپنے اپنے اس کے مطالب نکال رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اسد مجید صاحب کا بیان ہے نا جی، ان کو کوئی بھی اس طرح کا بیان ہو جس کے اندر تھوڑا سا ابہام ہو، اس ابہام کو کلیئر ہونا چاہیے. وہاں پر کوشچن کر لینا چاہیے کہ جناب اس کا کیا مطلب ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. یہ سازش نہیں تھی، یہ بھی انہوں نے کہا جی کوئی سازش نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی. اور عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا کہ یہ سیکریٹ ڈاکومنٹ ہے. جو ایک ونگ ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ یہ اپنے بیان سے پھر گیا، دوسرا ونگ کہہ رہا ہے جی وہ اپنے بیان پہ کھڑا ہے اسد مجید. تو اس طرح کے بیان نہیں ہونے چاہیے کہ جو لوگوں میں کنفیوژن پیدا کریں. اور جب تک لوگوں میں کنفیوژن رہے گی وہ آپس میں جھگڑا کرتے رہیں گے. تو یہ بیان جو جی سیدھی سیدھی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے جس کی بھی ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہ ہو. اب دوسری بات کرتے ہیں جی، جو لاہور کے لاہوری بڑے خوش ہیں کہ میاں صاحب جناب نکلے ہیں اور مونی روڈ پہ گئے ہیں. مونی روڈ پہ وہ ان کے پیرنٹس کا گھر تھا، مریم کلثوم صاحبہ کا، کلثوم نواز صاحبہ کا، یعنی کہ مریم کے ننیال وہاں پہ رہتے ہیں مونی روڈ پہ. اور میاں صاحب آج وہاں پر گئے اور نواز شریف کے باہر نکلنے سے لاہور میں دوبارہ ایک بار نا جلسہ اور کوئی الیکشن اور ریلیز ایک ماحول بنا ہے. اس سے پہلے بلاول بھٹو نے کافی گرمایا لاہور کے وہاں سے 127 میں. اب نواز شریف صاحب نے گرما دیا اس کو. اور لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ نواز شریف صاحب باہر نکلے تو پھر الیکشن کا مزہ آئے گا. ظاہر ہے جی آپ کا جو ورکر ہے آپ کو دیکھنے کے بعد، لیکن بڑا مزہ آتا ہے جی اگر یہاں پر عمران خان بھی باہر ہوتے ہیں، وہ بھی باہر نکلتا ہے. یہاں پر کوئی اس طرح کا میرا نہیں خیال کوئی قانون ہے کوئی پیرول پہ آ جائے کہ بھئی الیکشن لڑو، لڑ کے آ کے واپس آ جاؤ. جب جیل میں بیٹھ کے آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں تو وہاں پر وقتی ضمانت لے کر جیل سے باہر آ کر کیمپین بھی کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے. تو شاید زیادہ اچھا ماحول بنتا ہے. عمران خان بھی باہر ہوتے، بلاول بھی باہر ہوتے، نواز شریف بھی باہر ہوتے. کم از کم ایک ڈیموکریٹک، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے کہ ڈیموکریٹک لوگ ہمارے باہر نکل کے تو الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ایک اور بات جی، جو آج وہاں پر ہماری بلوچستان سے آئی ہوئی خواتین، انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا جی، یا دھرنا ختم کروا دیا گیا ہے. لیکن ایک چیز جو بڑی وہ خطرناک ہوئی ہے کہ جاتے جاتے جو مہرنگ ہیں، مہرنگ بلوچ، ان کو جو لیڈ کر رہی تھی، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، بیان دیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے ناراض گئے ہیں اور میں یہ گلا اور یہ شکوہ جا کے بلوچستان کے لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمیں اچھی طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا پنجاب میں، اور بالخصوص اسلام آباد میں جو وفاق ہے، ہمیں اچھی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا. اور یہ میں گلا وہاں پر جا کے کروں گی بلوچ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صوبے والوں کے ساتھ. تو یہ بڑا ایک غلط اقدام ہے. انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ وہاں پر جو پریس کلب کے سامنے وہ بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پر سٹ ان کر رہی تھیں، تو وہ پریس کلب والوں نے جناب پولیس کو اپلیکیشن دی ہے، اور پولیس کو اپلیکیشن دے کر تو ہمارا وہاں سے دھرنا ختم کروایا ہے. جبکہ پریس کلب والوں کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارا جو وہاں پہ پریس کلب کا مینیجر ہے، جو کہ صحافی نہیں ہوتا، کہ پریس کلب کا جو ہمارا مینیجر ہے جی، وہ جو اس کے افیئرز دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ان کی کئی تو تکرار ہوئی ہے، تو اس نے کمپلین کی ہے اپنے طور پر.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پریس کلب کے اندر کا مینیجر بغیر اس کے پریزیڈنٹ کے یا اپنی باڈی کے مشورے کے بغیر کیسے کمپلین کر سکتا ہے؟ اس کی تو اتنی اتھارٹی نہیں ہے، تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس کے اندر یہ ضرور وہاں کے پریزیڈنٹ صاحب کو دیکھنا چاہیے اور وہاں کے جو عہدیداران ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پورا کا پورا الزام پریس کلب پر آ رہا ہے۔ تو اسلام آباد والوں کو یہ سوچنا چاہیے ان بچیوں کے ساتھ جو وہ گلا لے کے جا رہی ہیں اپنے ساتھ، گرچہ وہاں کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ جی ہم نے اس طرح کا کوئی کچھ نہیں کہا اور یہ وہ مینیجر کی بات تھی، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایک اکیلا مینیجر اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، وہ پریزیڈنٹ کی جب تک اس کو پشت پناہی حاصل نہ ہو۔ تو دوسرا جی سب سے اہم جو کیس ہے وہ ہے قاسم سوری صاحب کا۔ ہمارے ڈپٹی سینیٹر جو ہیں، جو وہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح انہوں نے ہلا گلا ہو گیا تھا اور سارا کچھ، انہوں نے کھلے عام عمران خان کو جب سپورٹ کیا تھا اپنا قاسم سوری صاحب نے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ قاسم سوری صاحب کا الیکشن چیلنج کیا گیا تھا اور یہ سٹے آرڈر کے اوپر پورے 4 سال قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں ہمارے سینٹ کے۔ اور آج جب کیس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو قاضی فائزی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جناب جو چیئر کر رہے تھے اس بینچ کو، تو انہوں نے پوچھا جی اپنا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ 4 سال بعد ہی کیس کیوں لگا؟ جب اس کا سٹے لگا، جب کیس آیا، چلے 1 ہفتے بعد نہیں سی تو 2 ہفتے بعد لگ جاتا، 1 مہینہ نہیں تو 2 مہینے بعد لگ جاتا، جی یہ 4 سال فائل کہاں دبی رہی اور کیوں دبی رہی؟ اب نعیم بخاری صاحب وکیل تھے ان کے قاسم سوری کے، خیر کوئی سیٹسفیکشن ان کی نہیں ہوئی قاضی صاحب کی ان کے جواب سے، تو قاضی صاحب نے یہ سوال کیا ان سے کہا جی مجھے وہ چاہیے بندے جن کی وجہ سے یہ کیس تعطل کا شکار ہوا، ہمیں بتایا جائے کون سے لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر آپ کو انفلوئنس کرتے رہے کہ یہ کیس نہ لگے، جو رجسٹرار کو کرتے رہے کہ یہ کیس نہ لگے، اور اس طرح کا یہی نہیں، آپ اگر عدلیہ کی تاریخ میں دیکھیں ریسنٹ ہسٹری، تو اس کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ پرویز مشرف والی سزا جو اس کی اپیل یا وہ بھی 4 سال ہو گئے دبی ہوئی، کب کی سزا دی ہوئی ہے؟ نواز شریف نے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو، کوئی لگا ہی نہیں رہا تھا پرویز مشرف والی۔ اس کے علاوہ درنا کیس، وہ بھی 4 سال ہو گئے پینڈنگ کہ کیس ہی نہ سنا جائے۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو لوگوں کو شاید بھول گئی ہے، وہ اپنا فیصل کیا نام ہے وارڈا صاحب جو کراچی والے ہیں، فیصل وارڈا، تو فیصل وارڈا کیا نام ہے، وارڈا ہی ہے شاید، جو بھی ہے وہ کراچی والے جو، وہ بھی سٹے کے اوپر اپنے MNA رہے، منسٹر رہے، اور اس دن ان کا جناب علی کیونکہ ڈوئل نیشنلٹی ان کی چیلنج ہوئی تھی، تو وہ بھی کیس پینڈنگ چلا گیا، اس وقت تک پینڈنگ رہا جب تک وہ سینیٹر نامزد نہیں ہوئے عمران خان کی پارٹی سے، PTI سے۔ اور دھرنا کیس کا بھی یہی، اور یہ اپنا کیا نام ہے قاسم سوری کیس کا بھی یہی۔ تو عدالت کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ بتایا جائے کہ یہ وجہ کیا بنتی ہے، کیوں یہ ڈیلے کا شکار ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز، جنہیں کہ فوری طور پر ہونا چاہیے، اور جو فوری طور پر ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے، اور جو چیزیں نان ایشوز ہوتی ہیں ان کو آپ لے کے آ جاتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کافی ان کے اوپر جناب وہ کیا، اور اب سب سے آخر میں اس ایشو کو ڈسکس کروں گا جو قاسم سوری کیس سے کہ اور کیس نکلا ہے، وہ یہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ریٹائرڈ ججز کو بھی لایا جائے گا، اور سپریم یہ جو قاسم سوری کیس ہے نا جی، قاسم سوری کیس کے اندر یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی، کیونکہ نعیم بخاری نے کہا جی یہ پٹیشن انفرکچوس ہو گئی ہے، یہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے، نہ سینٹ ہے، تو اس کے اندر نہ وہ چیئرمین ہے، اس کے سینٹ تو خیر ہے، یہ اس کے ڈپٹی سینٹ چیئرمین نہیں ہے، تو اس لیے انفرکچوس ہو گئی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں کہ یہ انفرکچوس ہو گئی، معاملہ تو وہی ہے نا جی، کہ یہ 4 سال کس طرح اس طرح انہوں نے نکال لی ہے۔ اب آپ کہیں کہ کس کو سٹے دے دیں، ٹل ڈیتھ سٹے دیا رکھیں آپ، اور اس کے بعد جب ڈیتھ ہو جائے تو آپ کہتے ہیں جی انفرکچوس ہے، اور ٹل ڈیتھ وہ جناب ساری برائیاں کرتا رہے، سارے انلیگل کام بھی کرتا رہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ قاسم سوری والی پٹیشن کے اندر قاسم سوری کے خلاف فیصلہ جاتا ہے تو یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے گی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بھی
وہ تمام باتیں سنی جا سکتی ہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتی ہیں، جنہیں لوگ کہتے ہیں انفرکچس ہو گئی ہیں، جس طرح کہ وہ ریزائن دے کے چلے گئے، ایک ہمارے جج صاحب اعجاز الحسن صاحب ریزائن دے کے چلے گئے، اور ان کا میری اس طرح جان چھوٹے گی، ان کی جان اس طرح نہیں چھوٹے گی اگر یہ کیس کا فیصلہ آ گیا کہ اس طرح کی چیزیں انفرکچس نہیں ہوتی، اور ان کو جناب کورٹ آف لا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس نے سپریم کورٹ میں آنا اس کو سپریم کورٹ کا کرنا پڑے گا، جس نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا وہاں کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ہوا تو پھر ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، وہ گلزار صاحب اور آصف سعید کھوسا، ان سب کو جناب عالی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے کیسز آئیں گے، اور جو سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم چلے گئے اب ہماری باری نہیں آئے گی اور یہ ملک کے ساتھ بڑی نیکی ہوگی، بے شک آپ ثاقب نثار کو پسند کریں بے شک نہ کریں، لیکن عدلیہ کے اس طرح کے ٹھوس فیصلے آنے چاہیے، اور عدلیہ جس کے اندر ثابت کریں کہ جناب ہم بالکل اب اپنی بھی صفائی کر رہے ہیں، عدلیہ اپنے گناہ مان رہی ہے۔ ہر بینچ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں ان کی لائیو پروسیڈنگز کے اندر کہ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عدلیہ نے بڑی زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، عوامی حکومتوں کے ساتھ عدلیہ نے بڑی زیادتی کی ہے، اور وہ اس کا شاید کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کفارہ اس طرح ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ آپ نے آغاز تو کر دیا نا، اس آغاز کو اگر جاری رکھا جائے گا اور آپ کے نئے آنے والے لوگ بھی یہ کریں گے، اور اس طرح جو پرانے لوگ یہ سارے کام کر چکے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب ہم محفوظ ہیں، یا ریزائن کے بعد سمجھتے ہیں اب ہم محفوظ ہیں، تو آپ ان کو ایک کھلا چیلنج دے رہے ہیں، تمام عدلیہ کو آپ یہ سبق دے رہے ہیں، آئندہ آنے والے ججز کو سبق دے رہے ہیں کہ بھائی صاحب اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا تو آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ پر ایکشن لیا جا سکتا ہے، آپ کے ریزگنیشن کے بعد بھی آپ پر ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں کو، ججز کو اپنے احتساب کی فکر ہوگی اور یہ پتہ ہوگا کہ پتہ نہیں کس عمر میں، 70 سال کی عمر میں جا کے مجھ کو پھر عدالتوں میں بلا لیا جائے گا، کیونکہ 65 میں تو وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو جب یہ سوچیں گے کہ اس وقت بھی مجھے بلایا جائے گا اور شرمندگی ہوگی اور میرے تمام پریولیجز میرے سے ختم کر دیے جائیں گے، یہ جو مجھے اتنا کچھ سرمایہ مل رہا ہے، اتنے ملازم مل رہے ہیں، بجلی کی ساری یوٹیلیٹیز فری مل رہی ہیں، یہ سب کچھ مجھ سے چھن جائے گا، تو ان کو یہی ہوتا اور کیا ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی بہت بہت جائیدادیں بنائی ہیں، اگر وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئیں تو جوڈیشری بالکل ہی کلین ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح انشاءاللہ تعالی ہمارے آئندہ آنے والا وقت جو ہے، صرف جوڈیشری ٹھیک کر دی جائے۔ پاکستان کے اندر صرف دو بات لمبی ہو جائے گی لیکن کر دیتا ہوں، پاکستان کے اندر صرف دو چیزیں کر دی جائیں تو پاکستان کا سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تو پاکستان کے اندر آرمی چیف کی مدت ملازمت کی ایکسٹینشن بند کر دی جائے، فار ایور، وٹ ایور دا ریزن میں بھی ایکسٹینشن کو ٹوٹل بین کر دیا جائے۔ اور دوسرا، وہ تو انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ نے کر دیا نا سو موٹو لینے والا، دوسرا ججز کی آفٹر ریٹائرمنٹ وہ بھی احتساب کی اجازت دے دی جائے۔ یہ دو کام کر دیے جائیں تو ہمارا ملک بہترین ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم نے دیکھا نا سیاستدانوں کے ساتھ اختلافات، سیاستدانوں سے اختلاف نہ رکھے جس طرح سیاستدان آپس میں اختلاف نہیں نہ رکھتے، آپ بھی نہ رکھیے، جائیے کمپین کیجیے، ووٹ دیجیے، ایک دوسرے سے ملیے، ہنسیے کھیلیے، اس طرح ان کے لیے دشمنیاں نہ پالیں۔ آپ دیکھیں نا چوری سرور کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ بلاول کے ساتھ۔ وہی چوری سرور کس کے ساتھ بیٹھا تھا؟ نواز شریف کے ساتھ۔ وہی کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ عمران خان کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ سارے لوگ آنے جانے لگے رہتے ہیں، جس طرح یہ کھوسا صاحب چلے گئے یا جس طرح دوسرے لوگ بھی آ گئے، کوئی وہ پارٹی بن گئی۔ تو جب سیاستدان اتنا نہیں کرتے، وہ نظریاتی نہیں رہ چکے، اور آپ نظریاتی بننے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ نظریاتی بننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کی باتیں برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ کریں، لیکن فرینڈلی کریں، اور اس طرح اپنے ماحول کو، اپنی دوستی کو سیاست کے نام کے اوپر ضائع نہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اگلے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔